وغیرہ آپ بنا رہے ہیں، لیکن کیا آئندہ آپ سمیڈا کی جو خدمات ہیں اسے کونسلنگ، اسے کنسلٹنسی اور ایڈوائزری تک محدود رکھیں گے، یا جو آپ منصوبے بناتے ہیں اس کو خود بھی شروع کرنے کا پروگرام شامل ہے؟ قربانی صاحب، ہم جو مشاورت اور جو ایڈوائزری اور کاؤنسلنگ اور پالیسی ایڈوکیسی کا رول وہ تو ہمارا ہے اور ہم اس کو انجام دیتے رہیں گے، مگر اس پہ ہماری بات ختم نہیں ہوتی. ہم اس سے آگے آلریڈی جا چکے ہیں اور مزید آگے ہمارے جانے کے ارادے ہیں. اس میں کچھ ذکر بھی ہو رہا تھا کہ ہم نے کچھ آن گراؤنڈ پروجیکٹس بھی اب شروع کر رکھے ہیں. اس میں ہم ملتان میں ایک ایگرو فوڈ پروسیسنگ پلانٹ لگا رہے ہیں، فیسلٹی جو مینگو پلپ کے لیے ہے. اسی طرح ہم سیالکوٹ میں ایک جو میکنائز فٹ بال کی ایک ڈیمونسٹریشن پروٹوٹائپ ڈیولپ کرنے کے ساتھ ساتھ ٹریننگ دینے کے لیے پروجیکٹ پہ آغاز ہو چکا ہوا ہے. ہم نے فاؤنڈری سروس سینٹر ایک لاہور میں اپروو ہو گیا پروجیکٹ جو یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے ہم قائم کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک گجرانوالہ بزنس سینٹر بنایا ہے جہاں پہ بزنس فیسیلیٹیشن کے لیے، میچ میکنگ کے لیے، ڈسپلے ایریاز کے لیے، ایگزیبیشنز کے لیے ایک فیسلٹی مہیا کی ہے. سیالکوٹ میں بھی ایک بزنس سینٹر زیر تعمیر ہے، وہ بھی اسی طرح بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. لاہور میں ایک ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹر چل رہا ہے جہاں پہ خواتین کو کاروبار شروع کرنے میں مدد دی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ کچھ نئے پروجیکٹس جس کا کہ بھائی صاحب نے ذکر کیا وہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹس ہمارے بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور اہم پروگرام چل رہا ہے جس کو ہم انڈسٹری سپورٹ پروگرام کہتے ہیں، جس میں آپ نے جو پہلے ایک سوال کیا تھا کہ فیکٹری لیول پہ جا کے آپ نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے. تو اس پروگرام کے تحت ہم فیکٹری لیول پہ جا کے مدد کرتے ہیں. جو انور صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑی ہائی ہے، ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے پرائسز کی وجہ سے، پھر نقصان اٹھاتے ہیں. اس میں یہ جو پروگرام چلتا ہے جس میں زیادہ تر ہمیں جاپنیز ایکسپرٹس نے آ کے ہماری مدد کی ہے. ہم نے تقریباً پچھلے 3 سال میں کوئی 166 ٹیکسٹائل یونٹس میں جا کے ان کو اپ گریڈ کیا ہے، ان کو ٹیکنالوجی ایڈوائز دیا ہے، ان کی پروسیسز کو امپروو کیا ہے. اسی طرح ہم نے آٹو سیکٹر میں تقریباً 60 کے لگ بھگ جو آٹو وینڈرز ہیں ان کی فیکٹریز جاپنیز ایکسپرٹس جا کے وزٹ کیے، ان کی پروڈکٹیوٹی میں انکریز کیا ہے، ان کی جو کاسٹ کم کی ہے، ان میں جو انرجی ایفیشنسی لے کے آئے. تو اس لحاظ سے ہم نے پورے مختلف سیکٹرز میں جا کے باقاعدہ فیکٹری لیول پہ جا کے ان کے ساتھ مدد کی ہے. اچھا، بہت شکریہ. انور صاحب، یہ میرے سامنے ایس ایم ای پالیسی ہے، پاکستان کی پہلی چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروباری طبقے کے لیے پالیسی جو 2007 میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی. اس میں کچھ وعدے کیے گئے تھے. یہ مثلا وعدہ شامل تھا کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی. یہ وعدہ بھی تھا کہ جو انڈسٹریل زون بنیں گے وہاں چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کے لیے پلاٹ کا کوٹا مخصوص کیا جائے گا. بے شمار وعدے عہد تھے، کوئی وفا ہوئے ہیں یا بھی ایس ایم ای پالیسی سخت خانے میں رکھ دی گئی ہے؟ آپ 2007 میں جو بھی پالیسیز بنی ہیں گورنمنٹ کے چینج ہونے کے بعد میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن ہوگی. بات یہ ہے کہ اس مرتبہ جو بجٹ آیا ہے اس میں ایس ایم ای ویژن کیا ہے. ہمارے پاس جو پچھلی اس بجٹ میں فائنینشیل فگرز ہیں وہ ایس ایم ایز کو سرو نہیں کرتے. فگرز ہونا اور بات ہوتی ہے، سرو کرنا اور بات ہوتی ہے. ایس ایم ای ویژن کیا ہے؟ ایس ایم ای کو آپ کس طرح بڑھائیں گے جب ہماری پروڈکشن کاسٹ ہی ہے نا اتنی ہائی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے، تو ہماری ایس ایم ایز ڈیولپ کس طرح ہوں گی. ہمیں تو چاہیے کہ جو ہماری را میٹیریل کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کریں، جو ہماری پروڈکشن ہے اس کو ویلیو ایڈٹ کر کے ہم ایکسپورٹ کریں. ہماری اگر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس مارکیٹ میں ہوں گی اور وہ کمپیٹ کریں چائنیز پروڈکٹس کے ساتھ اور دوسری امپورٹڈ پروڈکٹس کے ساتھ، تو تب تو ایس ایم ای سروائیو کرے گی. اگر ایس ایم ایز کو چلانا ہے، ایس ایم ایز کو بچانا ہے، تو ہمیں ایس ایم ایز کی سپورٹ کے لیے سب سے پہلے جو ارینجمنٹس کرنے چاہیے اس کو ریگولر انرجی کے لیے، اس کی اسکلڈ مین پاور پرووائڈ کرنے کے لیے، اس کی ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ اقدامات ہوں تو تب ایس ایم ای چلتی ہے. چلیں، اقبال انور قدوائی صاحب، یہاں ذکر ہوا ہے اسکلڈ مین پاور کا، یعنی جو فنی تربیت کی کمی ایک بڑی سنگین مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. ایک طرف ہمارے جو کاروباری طبقہ ہے، جو ہمارے صنعت کار ہیں، انہیں اسکلڈ پرسن نہیں ملتے، جو تربیت یافتہ سٹاف نہیں ملتا ہے. دوسری جانب جو ہمارے فنی ادارے ہیں وہاں جو طلباء فارغ التحصیل ہوتے ہیں
انہیں آگے کاروبار نہیں ملتا، جس کے بعد وہ جو کام سیکھا ہوتا ہے بجائے جو ہنر سیکھا ہوتا ہے اس میں کام کرنے کے بجائے ملازمت اختیار کر لیتے ہیں۔ سمیڈا کی کوئی سلسلے میں ایسا پروگرام حکومت کو دے رہی ہے کہ تعلیمی اداروں فنی اداروں کے اندر فنی جو مراکز ہیں ان کے اندر ایسے آپ مراکز قائم کریں یا ان سے مشاورت کریں یا ان کے اشتراکی عمل سے ایسے منصوبے شروع کریں کہ فنی اور تربیتی اداروں سے نکلنے والے طلباء وہ ملازمت اختیار نہ کریں بلکہ صنعتوں میں آئیں اور یہاں اپنی خدمات مہیا کریں۔ قربانی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، یہ بہت بڑی نیڈ ہے ہماری کہ جو ٹریننگ ہے، یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی بزنس میں ہیں اور اس سے زیادہ ان لوگوں کے لیے جو بزنس میں آنا چاہتے ہیں یا پوٹینشیل انویسٹر انٹرپرینورز ہو سکتے ہیں۔ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے ہم EDCs بنا رہے ہیں، انٹرپرینور ڈیولپمنٹ سینٹرز، وہ آلریڈی ہم نے سرحد میں بنا لیے ہے، کوئٹہ اور فیصل آباد اور ایبٹ آباد، ان جگہوں پر ہماری بات چیت چل رہی ہے جو کہ فائنل اسٹیج پہ ہے، اور اس کے علاوہ انکوبیشن سینٹرز کی بھی بات ہے، وہ بھی پائپ لائن میں ہے۔ تو جو اس کے علاوہ جو فل فلیج ایک ٹریننگ پروگرام ہے ہمارے پاس، ٹریننگ ونگ ہے جو کہ ہر سال نیڈ اسیسمنٹ کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوئی 150 سے 200 کے قریب ٹریننگ پروگرام امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب تک جو اگر میں بتاؤں تو 926 ٹریننگ پروگرامز ہم نے کنڈکٹ کیے ہیں اور جس میں 48,232 لوگ ٹرینڈ ہوئے ہیں۔ اب یہ ٹریننگ سے یہ تو نہیں ہوا کہ وہ بہت بڑے کوئی ایکسپرٹس بن گئے ہیں، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ نئے جو ٹرینڈز ہیں ان سے ان کی آگاہی ہو گئی ہے۔ خود بھائی صاحب ہمارا وقت مختصر ہے، میں شاید رشید صاحب آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ کے سمیڈا کے نئے سیکٹرز کون سے ہوں گے جہاں آپ کام کا آغاز کریں گے، اور جو SME پالیسی 2007 میں بنائی گئی تھی اور محمد انور کہتے ہیں کہ وہ حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے اس پر عمل درآمد رک گیا ہے، اس پر عمل درآمد کو کیسے یقینی بنائیں گے؟ آپ کا آئندہ ویژن کیا ہوگا؟ SME پالیسی اگست 2007 میں لانچ ہوئی تھی، اس کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا، اور یہ پالیسی لانگ ٹرم پالیسی بھی ہے، اس میں 2012 تک کے پروجیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے۔ یہ پالیسی بڑی محنت کے بعد بنی ہے اور یہ بائی پارٹیزن کنسلٹیشن کے بعد بنی ہے، تمام ملک میں مشاورت کے بعد بنی ہے، اور اس میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اس پالیسی کو سرد خانے میں ڈال دیا گیا ہے۔ پالیسی میں جو پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ان کی فنڈنگ آنی ہے PSTE کے ذریعے۔ اس میں مثلاً ایک اہم چیز ہے کریڈٹ گارنٹی فنڈ کا، ایک اس میں ایک آئیڈیا۔ آگے سمیڈا کے نئے سیکٹرز کون سے ہوں گے جہاں آپ کام کا آغاز کرنے والے ہیں، اور دوسرا 10 سال کے بعد آپ کا ویژن کیا ہوگا؟ جی، سمیڈا نے چاہتا ایک سیکٹر اس پہ تو کام کرنا ہے، اس کی مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی لیدر سیکٹر ایک بڑا اہم سیکٹر ہے ہمارا، اس پہ ہم نے کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپورٹس گڈس سیکٹر ہے اس پہ کام شروع کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2-3 اور سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جس میں فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے، جس میں پلاسٹک سیکٹر ہے، ان پہ، اور جو فین انڈسٹری ہے، ان سیکٹرز پہ ہم ان کی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم اسٹریٹجی۔ ویژن کیا ہوگا آئندہ؟ ویژن ہمارا یہ ہے جی کہ ہم نے انکم جنریشن اور پاورٹی ریڈکشن ہمارے ایک اہم ہمارے ہیں ٹارگٹس ہیں، اور اس کو اٹین کرنے کے لیے جس حد تک ہم انڈسٹری کو سپورٹ دے سکتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے اور مارکیٹنگ کے حوالے سے، انشاءاللہ ہم دیں گے۔ بہت شکریہ جناب شاہد رشید صاحب نے کام کی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو سمیڈا کا آئندہ مقصد ہے، جو اس کا آئندہ عزم ہے، وہ ملک میں غربت کی کمی اور آمدنی کا حصول ہے۔ یہاں پر گفتگو ہوئی سمیڈا کی خدمات کے حوالے سے، تو یہاں شاہد رشید نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ فٹ بال اور جو چمڑی کی صنعت ہے اس میں وہ آئندہ پروگراموں کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اقبال انور قدوائی جو سمیڈا کے آؤٹ ریچ کے جنرل مینیجر ہیں، انہوں نے کہا کہ سمیڈا جو اپنا نیٹ ورک محض 140 افراد پر مشتمل تھا اور چند ریجنل دفاتر پر، وہ کہتے ہیں کہ اس کو وسیع کرنا چاہتا ہے، نیٹ ورک کو توسیع دینا چاہتا ہے۔ یہاں SME سیکٹر کی کچھ مسائل کا بھی ذکر ہوا جس کا محمد اقبال انور نے ذکر کیا۔ محمد انور کہتے ہیں کہ SME سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کی ترقی اور اس کے فروغ کے لیے حکومت کو چاہیے کہ اس وقت جو بجلی، تیل اور گیس کی قیمتوں کا اس وقت بحران آیا ہوا ہے، قیمتوں میں حکومت نے بہت زیادہ اضافہ کر دیا اور لاگت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ صنعت کاروں کے لیے پیداوار
کی تیاری اور اس کی بعد از فروخت کہتے ہیں وہ ناقابل عمل ہو چکی ہے. حکومت کو چاہیے کہ اگر وہ SME سیکٹر کو ترقی دینا چاہتی ہے تو لاگت کو کم کرے. میں اپنے معزز مہمانوں جناب شاہد رشید، جناب محمد انور اور اقبال انور قدوائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارے پروگرام سمیڈا کی خدمات کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. تجمل گرمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.